مگر اس حدیث پاک کو پڑھتے بھی ڈر لگتا ہے، بیان کرتے بھی ڈر لگ رہا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اور اس کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند، ان کی زندگیوں میں اتنا تقویٰ تھا. ذرا اکابر کا تقویٰ کتاب پڑھ کے تو دیکھیں نا. پیریڈ پڑھاتے ہوئے اگر کوئی رشتہ دار آ جاتا تھا تو چند منٹ اس سے جو بات کرتے تھے وہ بھی نوٹ کرتے تھے، اور مہینے کے بعد اپنی تنخواہ سے اتنے وقت کی تنخواہ کم کروا دیتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ ان کو معرفت تھی اس بات کی کہ پرہیزگاری کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے، کیا درجہ ہے. بہت محتاط تھے. چنانچہ یہ حدیث مبارکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یکن لہ ورع یسدہ معصیۃ اللہ اذا خلا. جس بندے کے پاس اتنی ورع نہ ہو جو اس کو تنہائی میں گناہ سے روک دے، جس بندے کے پاس اتنی پرہیزگاری نہ ہو کہ وہ پرہیزگاری اس کو تنہائی میں گناہ سے روک دے، فرمایا من لم یکن لہ ورع یسدہ معصیۃ اللہ اذا خلا لم یعب اللہ بشیء من عملہ. اللہ کو اس کے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں. جس بندے میں اتنی پرہیزگاری نہیں کہ وہ تنہائی میں گناہ سے بچ سکے، اب جلوت میں کیے ہوئے اس کے کسی عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ایسے لگتا ہے کہ جلوت کے عمل منہ پہ مار دیں گے اگر خلوت میں اس بندے کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا. اب یہ حدیث مبارکہ جب پڑھتے ہیں نا تو ڈر لگتا ہے. سوچئے، اللہ اکبر، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یسن. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے یہ عمل تو نے میرے لیے نہیں کیے تھے، یہ بندوں کے لیے کیے تھے. تیرا معبود میں نہیں تھا، تیرا معبود بندے تھے، ان کو پوجتا تھا، اپنے نفس کو پوجتا تھا. اگر تم مجھ سے ڈرتا ہوتا تو تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو صراط ہیں، ایک دنیا میں ہے، ایک آخرت میں ہے. جو دنیا میں صراط ہے اس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کی دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ھذا صراط مستقیم. تو ایک دنیا کی صراط ہے اور ایک آخرت میں پل صراط ہے. تو مشائخ نے لکھا کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میں قیامت کے دن پل صراط سے بسلامت نکل جاؤں گا یا نہیں، وہ یہ دیکھے کہ دنیا میں وہ شریعت کے صراط سے کتنی بار پھسلتا ہے. جب تم نے گناہ کر لیا پھسل گئے، اس کا مطلب وہاں بھی پھسلو گے. یہاں پھسل رہے ہو وہاں بھی پھسلو گے، پھسلے بغیر وہاں سے گزر نہیں سکتے. اس صراط کا نمونہ اللہ نے یہاں شریعت کو صراط بنا دیا. اے میرے بندے، یہاں استقامت کے ساتھ شریعت پر جمے رہو گے تو پل صراط سے بھی آسانی سے گزر جاؤ گے، اور اگر یہاں قدم قدم پہ شیطان پھسلاتا رہے گا تو پھر پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی پھسلتے رہو گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. دیکھا، جو تنہائی میں گناہوں سے بچنے والے ہوں گے ان کو ہم نجات دیں گے. وَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. باقی ہوں گے ان کو جہنم میں اودے منہ پھینک دیں گے.
اللہ اکبر. پھر اس دن کی ذلت انسان برداشت نہیں کر سکے گا. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا مانگتے رہے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے. اور پھر بالآخر یہ دعا کہنے لگے، اے اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا میری توبہ کو قبول نہیں کرنا، اللہ پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ تیرے نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو. اللہ اگر آپ نے توبہ کو قبول نہیں کرنا تو پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا تاکہ تیرے اہل اللہ مشائخ اللہ ان کے سامنے مجھے قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو. اللہ اکبر. اس لیے علامہ اقبال نے کہا، تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں. روز محشر عذرہائے من پذیر. اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول فرما لینا. گر تمہیں بینی حسابم نہ گزیر. اور اگر آپ فیصلہ کر لے کہ حساب لازمی لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہ مصطفیٰ کریم سے میرا حساب اچھل لینا، مجھے کالی کملی والے کے سامنے شرمندگی نہ ہو. مجھے آقا یہ نہ کہے تو نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، میں راتوں کو دعائیں مانگتا تھا تو نے میری